بندے کو بے نمازی نہیں رہنے دیتا۔ متقی بندے کی پہلی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور سجدہ کرنے والا ہو۔ تقویٰ کبھی بندے کو حرام نہیں کھانے دیتا۔ تقویٰ سامنے کھڑے ہو جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، مرنا نہیں ہے، اللہ کے حضور نہیں جانا ہے۔ وہ دل اندر ملامت کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بول دو گے اور چند پیسوں کی خاطر اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ جہنم کماؤ گے۔ تو سامعین محترم، تقویٰ بندے کو روکتا ہے۔ تقویٰ کیا کرتا ہے؟ بندے کو ہر برائی سے روکتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے متقی بنو، جہاں قرآن یہ کہتا ہے نمازی بنو، جہاں قرآن یہ کہتا ہے زکوٰۃ دینے والے بنو، جہاں قرآن یہ کہتا ہے حاجی بنو، جہاں قرآن کہتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرو، وہاں قرآن سب سے آخر میں کہتا ہے متقی بنو۔ ایک میں حدیث پاک سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے اندر تقوی کی بہت بڑی چیز بیان ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار تو یہاں فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ لمبا سفر کرے، کیا کرے جی؟ لمبا سا سفر کرے۔ اب جو مسافر ہوتا ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسافر بندے کی کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ مسافر پہ دیکھیں نا، نماز بھی آدھی کر دی گئی، یعنی اللہ پاک مسافر پہ اتنا رحم کرتا ہے کہ اس کی نماز کو بھی قصر کر دیا۔ مسافر بندہ ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا یہ رواج بھی ہے کہ جب کوئی مسافر ہونے لگی تو ہم کہتے ہیں دعا کرو، ہم کہتے ہیں اس سے دعا کرو۔ اگر عام سفر ہو تو اس کی اتنی برکت ہے کہ سفر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سفر جو ہے یہ بہت سی برکات لے کے آتا ہے۔ اگر سفر مدینہ پاک کا ہو تو پھر کیا عالم ہو، اگر سفر مکہ تو مکرمہ کا ہو تو پھر کتنا مبارک ہوگا۔ لیکن رسول کریم کا فرمان سنے تو آپ کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ لمبا پیدل سفر کر کے مکہ پاک میں پہنچا، اتنا لمبا سفر کیا کہ اس کے جوتے ٹوٹ گئے، اس کے بال جو ہے وہ پراگندہ ہو گئے، بال بکھر گئے۔ سمجھتے ہیں نا، مسافر آدمی سفر کرے تو اس کو نہانے کا موقع تھوڑا ہی ملتا ہے، کیونکہ اپنے گھر میں تو ہوتا نہیں ہے۔ بالوں کے اوپر مٹی پڑ گئی اور گرد و غبار میں جو ہے وہ اٹ گیا بندہ، کپڑے پھٹ گئے اس کے، سفر کرتے کرتے اتنا لمبا سفر کیا، کہاں پہنچا؟ بیت اللہ شریف میں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ بولیے گا، کہاں پہنچا؟ بیت اللہ شریف میں پہنچا۔ جو آپ گئے ہیں اللہ ان کو مبارک فرمائے، اور جو نہیں گئے اللہ پاک ان کو لے جائے۔ بیت اللہ شریف کے اندر پہنچا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ کیا ہے کہ مسافر بندے کی کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ بولے یار، مسافر کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ تو اب اگر سفر بیت اللہ کا ہو تو دعا زیادہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن رسول کریم کا فرمان سنیں، جو دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ بتا کے گئے، انہوں نے یہ فرمایا کہ فرمایا انا یستجاب لہ، فرمایا اے مسافر مکہ، اے مسافر مدینہ، فرمایا تیری دعا تو قبول ہونے والی نہیں۔ استغفر۔ رسول کریم کی زبان نے کہا، فرمایا اے مکہ کے مسافر، اے بیت اللہ کے حرم میں پہنچنے والے، اے صفا مروہ کی سائی کی نیت لے کے جانے والے، اے منا مزدلفہ اور عرفات کے اندر جانے والے، فرمایا تیری دعا تو قبول ہونے والی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی صاحب؟ نہیں، رسول کریم فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ بولے یار، کون کہہ رہے ہیں؟ نام لیں حضور کا۔ رسول کریم فرما رہے ہیں، جو میری جان سے بھی مجھ کو زیادہ عزیز ہیں، ان کا نام لیتے کیوں آپ جو ہے وہ خاموش ہیں؟ نام لے۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول کریم کی ذات فرما رہی ہے۔ فرما رہے ہیں تیری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یا رسول اللہ، میری دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میرے جوتے ٹوٹ گئے، میرے کپڑے پھٹ گئے، میرے بال پراگندہ ہو گئے، اور میں اتنا کمزور اور لاغر ہو گیا پیدل چل کے۔ میں اس طلب میں آیا تھا کہ اللہ کے گھر میں جا کے دعائیں قبول ہوگی۔ تو یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں دعا تیری قبول نہیں ہوگی۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا تو نے میری اتباع نہیں کی۔ فرمایا تیری دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ تو نے میری غلامی اختیار نہیں کی۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی غلامی کس طرح اختیار نہیں کی؟ فرمایا اس طرح اختیار نہیں کی کہ میں نے تمہیں کہا تھا متقی بننا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، متقی کیسے بنتا ہے؟ فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا دنیا میں، فرمایا حلال کھانا۔ فرمایا رسول کریم نے کہ میں نے تمہیں کہا تھا حلال کھانا۔ فرمایا تو حرام کھا کے آیا ہے، بیت اللہ کے اندر آ کے بھی تیری دعا قبول نہیں ہوتی۔
فرمایا فانا یستجاب لہو، یہ حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، فرمایا تیری دعا کیسے قبول ہوگی اس حال میں کہ مطعمہ حرام، فرمایا جو تو نے کھایا تھا وہ بھی حرام کا کھایا تھا، مشربہ حرام، فرمایا جو پیا تھا وہ بھی کیا پیا تھا، حرام پیا تھا، فرمایا ملبسہ حرام، فرمایا جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی حرام کے پہنے تھے، فرمایا میں مصطفیٰ کریم کہتا ہوں کہ تو بیت اللہ کے اندر آ بھی گیا، تیری دعا اب بھی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اب سامعین محترم، آپ مولوی کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں کہ مولوی یہ باتیں کرتا ہے؟ مولوی نے اپنے ابے کی بات کی ہے، باپ کی بات کی ہے، اس نے مصطفیٰ کریم کا فرمان پڑھ کے سنایا، اس نے رسول کریم کی حدیث پڑھ کے سنائی ہے آپ کو۔ جب رسول کریم کی حدیث کی بات کرتا ہے تو آپ جناب اللہ آپ کے ماتھے پہ جو ہے واٹر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ آپ رسول کریم کا فرمان نہیں سننا چاہتے، ساتھ کہتے ہیں ہمیں محبت ہے ان سے، کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب ان کا فرمان پڑھ کے سنایا جائے تو جو ہے وہ خوشی کا اظہار نہیں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب حضور کا فرمان آیا تو آپ کے دل میں جگہ وہ پا جائے اور آپ کہیں یار میں آج کے بعد یہ کام چھوڑ دوں، میرے مصطفیٰ اس پہ راضی نہیں ہے، رسول کریم راضی نہیں ہے۔ جب حضور راضی نہیں ہے تو خدا راضی ہوگا، جب حضور راضی نہیں ہے تو خدا راضی ہوگا۔ سرکار تو بولی وہی بولتے ہیں نا جو رب بولی بولتا ہے، حضور کی بولی رب کی بولی ہے۔ تو سامعین محترم، اس سے یہ پتہ چلا کہ حرام کھانے والا شخص کبھی متقی نہیں ہوتا۔ آخری بات کر رہا ہوں، حرام کھانے والا شخص کبھی متقی، حرام پینے والا شخص کبھی متقی، حرام کپڑا پہننے والا چاہے وہ کپڑا بڑا مہنگا پہنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے 10,000 کا سوٹ پہن لے، وہ متقی نہیں ہوتا۔ اور ایک ہے جو پھٹا پرانا سوٹ پہن لے لیکن ہو حلال کا، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت ہے اس کی۔ نہ پہنے مہنگا کپڑا، نہ پہنے مہنگا جوتا، سستا پہنے، پیبند لگا لے، پھٹا پرانا پہن لے، اور لمبی چوڑی شادی کے خرچے نہ کرے، نہ اپنی بچیوں کو زیادہ جہیز دے، نہ بچوں کے لمبے چوڑے جو ہے وہ انتظامات کرے، سادہ انتظام کرے، حلال سے کرے، اللہ کی بارگاہ میں عزت پا جائے گا۔ لمبے انتظام کرے، حرام سے کرے، نہ دنیا میں عزت پائے گا نہ آخرت میں عزت پائے گا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے، میں نے ساری باتیں کی، ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ تھوڑی رہ گئی ہے جو زیادہ قسم بخدا زیادہ گزر گئی ہے، کسی کی 60 گزر گئی ہے، کسی کی 50 گزر گئی ہے، جو گزر گئی ہے اس کا پتہ چل گیا 50 ہے، جو بعد والی ہے اس کا کوئی نہیں پتہ 50 منٹ ہے کہ 50 سیکنڈ ہے، پتہ چلا جو گزر گئی ہے وہ زیادہ ہے، جو آگے ہے وہ بالکل کیا ہے، تھوڑی ہے، جو آگے ہے بالکل کیا ہے۔ کیا بندے جوانی میں نہیں مر جاتے؟ جو لوگ جوان بیٹھے ہیں وہ کہیں نہیں میرا تو گردہ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں میرا دل بھی ٹھیک ہے، میرے پٹھے بھی ٹھیک نے، نہیں میرا دماغ بھی صحیح کام کرتا ہے، کہ جوانی سے بندے نہیں مرتے، گردے صحیح ہونا چڑھا نا وہ زندگیاں قائم نہیں، زندگی موت کا معاملہ پروردگار کی دست قدرت۔ میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے، جوان ہو بوڑھے ہو تقوی والی زندگی اختیار کرو، عورت ہو مرد ہو اللہ سے خوف والی زندگی اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ سے متقی اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔